الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فی انفسہم نادمین. فتر الذین فی قلوبہم، بس تو دیکھے گا الذین ان لوگوں کو فی قلوبہم جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، یسارعون فیہم وہ جلدی کریں گے یا دوڑیں گے، فیہم ان کی طرف، یقولون جو کہتے ہیں، نخشا ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ کہ ہماری طرف آ پہنچے کوئی مصیبت یا کوئی آزمائش. فعسى اللہ، پس ان قریب اللہ رب العالمین، ان یاتی بالفتح کہ آپ کو فتح عطا کر دے، او امر من عنده فیصبحوا علی ما عثروا فی انفسہم نادمین، یا پھر کوئی ایسا معاملہ کرے کہ جس سے آپ کی فتح ہو تو یہ وہ لوگ جو ان لوگوں کی طرف بڑھنے والے ہیں تو یہ نادم ہو جائیں گے، پشیمان ہو جائیں گے. یہاں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو ان کا دلی میلان ہے وہ مشرکوں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ ہے. یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ان کی جو زیادہ دلی خواہش ہے وہ یہود کے ساتھ ہے. یہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن یہ ایک اپنا راستہ پیچھے سے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی نہ کوئی بالفرض ان کو مشکل آ گئی یا پریشانی آ گئی تو ہم سیدھا جا کر کے یہود کے ساتھ مل جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی سازش کو بیان کیا اور فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ پکے ٹھکے مسلمان ہیں، پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں. جب کوئی مشکل یا کوئی پریشانی پیش آئے تو یہ سیدھا یہود و نصارہ کے پاس جاتے ہیں، مشرکوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم تو ان کے ساتھ ہے اس وجہ سے کہ ان کی جو خبریں ہیں وہ لے کر کے آپ کے پاس ہے، یعنی وہاں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی اور فرمایا کہ یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس سے پیچھے آپ نے یہود و نصارہ کی مذمت سنی. مذمت سننے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا کہ آپ لوگ پیغمبر علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کو پکڑو، اس کے ساتھ مضبوطی سے لگ جاؤ، تھام لو اسے. یہی تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، یہی تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. یا کہ یہود و نصارہ کی جو طریقہ کار ہے ان کو اختیار نہ کرو، اس چیز کی مذمت بیان فرمائی. اب یہاں پر بھی اللہ رب العالمین یہی بیان فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں جو ایمان لائے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پکڑو. تم یہود و نصارہ کو نہ دیکھو کہ ان کا بداقاتا، اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، ان کا چہرہ کس طریقے کا ہے. تم پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو دیکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. یہ تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. جناب ابو حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امام ابو حاتم انہوں نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور فرمایا کہ آپ کے پاس جو حساب و کتابیں جو آپ نے دیا ہے وہ اس کا حساب و کتاب دو، اس کو آؤ اور بتلاؤ. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے. تو جناب موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائی تھا جس کو اپنا کاتب لکھا ہوا تھا، جو لکھتا پڑھتا تھا، جو رجسٹر جو سنبھال کے رکھتا تھا بھی فلاں فلاں یہ کاروبار کا جو جتنا بھی جو نظام تھا. تو جناب موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کاتب کو بھیجا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے وہ حساب و کتاب دیا. تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب کیا اور تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عیسائی کو آپ نے کاتب رکھا ہوا ہے. تو پھر جناب موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ جو آپ نے کاتب رکھا ہوا ہے کیا جو ملک شام سے ہمارے پاس خط آیا تھا وہ یہ پڑھ سکتا ہے؟ تو جناب موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نہیں. پھر فرمایا کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ ہماری مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ تو جناب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں. فرمایا کہ یہ جنابت کی حالت میں؟ فرمایا نہیں. کہتے کیوں داخل نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں کہ یہ عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، اس وجہ سے یہ داخل نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ. تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جناب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے میری ران پر تھپڑ ماری اور کہا کہ اس کو نکال دو، اور پھر جناب موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نکال دیا، اور فرمایا کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے یہ چیز سے منع کیا ہے، اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ یہودی اور نصرانی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ جہاں ان کو موقع ملے گا یہ دشمنی کریں گے، یہ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ ان سے بچے۔ تو جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو نکال دو، یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جو بھی ہماری چیزیں ہوں گی، جو بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوں گے جو ہمارے مسلمانوں کے درمیان ہے، یہ جا کر کے ان یہود و نصارہ کو بتلائے گا کہ جہاں یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے تو ان کو نکال دو۔ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی مذمت کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم ان کے ساتھ دلی میلان نہ رکھو، تم ایک دوسرے کے ساتھ دلی میلان مسلمانوں کے ساتھ رکھو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسانی ولسائر